ہماری زمین پر 7 جگہیں بہت ہی عجیب ہیں جن کے بارے میں سائنس نے ابھی تک کوئی وضاحت نہیں کی۔ آج سائنس نے اسپیس تک حکومت قائم کر لی ہے، نہ صرف اسپیس بلکہ چاند پر بھی اپنے قدم جما چکی ہے، اور اس کے علاوہ مارس اور سولر سسٹم میں موجود آس پاس کے دوسرے پلینٹس پر بھی ریسرچ کرنا شروع کر دی ہے، جہاں سائنس نے اس قدر ترقی حاصل کر لی ہے، لیکن یہی سائنس آج تک ارتھ کی مکمل وضاحت نہیں کر پائی۔ ناظرین، اگر ہم اس دنیا میں پائے جانے والے 7 ونڈرز کو پیچھے چھوڑ کر گرینڈ کینن اور وکٹوریا واٹر فال کی بات کریں تو پھر بھی جو کوئی بھی ان مسٹیریس پلیسز کی طرف دیکھے گا وہ یقیناً حیرت میں ڈوب جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس دنیا میں اور بھی بہت سی جگہیں موجود ہیں جن کو دیکھنے والا ہر کوئی یہی کہتا ہے، انبلیویبل۔ ناظرین، ہم سولر سسٹم کے ایک ایسے پلینٹ میں رہتے ہیں جہاں رازوں کی میسیونیس کے بارے میں سائنسدان بھی ہمیشہ کے لیے ان کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی جگہوں کے بارے میں جانیں گے جو یقیناً آپ کو حیران کر دیں گی، نہ صرف اس وجہ سے کہ وہ خوبصورت ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ سائنسی قوانین کی پیروی کرتی نظر نہیں آتی۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں سو پلیز ہٹ دی سبسکرائب بٹن۔ نمبر 5، موول کیو۔ ناظرین، شاید آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہو کہ ہماری زمین پر ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جس کا اپنا ایکو سسٹم اور ایٹماسفیئر کسی دوسرے پلینٹ کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں موول کیو کی، جو ساؤتھ ایسٹرن رومانیہ میں بلیک سی کے ساحل سے چند کلومیٹرز کے فاصلے پر واقع ہے۔ 55 لاکھ سال مکمل طور پر تاریکی میں رہنے والی اس غار کو پہلی بار کرسچین لاسکو نے 1986 میں اس وقت ڈسکورڈ کیا تھا جب وہ کنسٹرکشن کے لیے ایک جگہ تلاش کر رہے تھے۔ جب ان میں سے کسی کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے غار کے لیے ایک سوراخ نکالا اور دیکھا کہ ایک مکمل طور پر پائیدار ایکو سسٹم اس کیو کے اندر پھل پھول رہا ہے، اور ملٹیپل ٹنلز کے ذریعے اس چٹان میں راستہ بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ انہیں سلفیورک واٹر کی ایک لیک بھی ملی۔ اس غار کے اندر موجود ہوا کی سمیل سڑے ہوئے انڈوں کی طرح بدبودار اور ہائیڈروجن سلفائڈ سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ اس ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زمین پر موجود ہوا کی نسبت 100 گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی یہ ہوا مکمل طور پر زہریلی نہیں تھی۔ ناظرین، اس غار میں 33 اقسام کی سپیشیز کے ساتھ ایک پورا انوائرمنٹ موجود تھا۔ یہ غار زمین پر رومانیہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی۔ سائنٹسٹ نے اب تک اس کیو کی مکمل وضاحت نہیں کی۔ نمبر 4، دی ہیسڈیلن لائٹس۔ ناروے میں موجود 12 کلومیٹرز کے ایریا تک پھیلی ہیسڈیلن ویلی کے ریزیڈنٹس کافی عرصے سے ایک سائنٹیفک مسٹری کے سرکل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، وہ ہر رات کو مختلف قسم کی روشنیوں کو آسمان پر کچھ اس طرح سے ڈانس کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ شاید ایلینز زمین پر اتر آئے ہوں، اور کچھ کا خیال ہے کہ شاید یہ شوٹنگ سٹارز ہوں۔ اس طرح ہیسڈیلن ویلی کے لوگوں کو ہر رات اس سلگتے سوال کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ یہ ڈانسنگ لائٹس پچھلی 4 دہائیوں سے مسلسل ہر رات مختلف کلرز اور مختلف شکلوں میں نمودار ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ان مسٹیریس لائٹس کے بارے میں کچھ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ ان کی وجہ اس ویلی کے قریب سے گزرنے والی ریڈیو ایکٹیو لیک ہے، اور دوسرے سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ اس ویلی کی بنیاد میں کافی مقدار میں سلفیورک ایسڈ موجود ہے۔ جب یہ سلفیورک ایسڈ پانی سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو جس کے نتیجے میں آسمان پر یہ ڈانسنگ لائٹس جنم لیتی ہیں، لیکن حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ ہر رات ٹاؤن ایس میں ان روشنیوں کا لائٹ شو ہوتا ہے، اور سائنسدانوں کے پاس ابھی تک ان کا کوئی حتمی جواب نہیں۔ نمبر 3، ڈیولز کیٹل۔ امریکہ کی اسٹیٹ مینیسوٹا میں موجود اس بیوٹیفل واٹر فال میں کئی راز پوشیدہ ہیں جن کے بارے میں سائنٹسٹ آج بھی پریشان ہیں۔ ناظرین، اس واٹر فال کے گرتے ہوئے پانی کے 2 مختلف جسم ہیں۔ اس واٹر فال کا یہ والا حصہ کنٹینیوسلی عام واٹر فال کی طرح زمین پر گرتا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ چٹان میں موجود ایک ہول میں گرتا ہے، اور کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس ہول کے ذریعے یہ پانی کہاں جاتا ہے۔ اس واٹر فال پر آنے والے ٹورسٹ نے کئی بار مختلف اشیاء اور لاٹھیاں اس مسٹیریس سوراخ سے نیچے گرا دیں، لیکن وہ کبھی بھی ان اشیاء کو تلاش نہیں کر سکے۔ اور اس کے علاوہ سائنسدانوں نے اس واٹر فال میں رنگ ڈالنے کی کوشش کی اور انتظار کیا کہ لیک کا کون سا حصہ رنگ میں بدلتا ہے، لیکن ان کی یہ کوشش بیکار رہی، اور پھر انہوں نے واٹر فال کو پنگ پونگ بالز کے ذریعے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ان بالز کو کافی مقدار میں اس ہول کے اندر ڈال دیا گیا،
اور وہ بھی بغیر کسی سراغ کے غائب ہو گئی۔ سائنسدانوں کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ سائنٹسٹ ابھی تک اس واٹر فال کی وضاحت کرنے میں کام کر رہے ہیں۔ نمبر 2، نیور اینڈنگ لائٹنگ سٹارم۔ ناظرین، ویسٹرن وینیزویلا میں موجود میراکائبو لیک سے 122 کلومیٹرز کے فاصلے پر موجود کیتاتمبو ریور کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے ایک نہ ختم ہونے والے طوفان کا راج ہے۔ ایک ایسا طوفان جو ہر دن شام 7 بجے سے سٹارٹ ہو کر پورے 10 گھنٹے لگاتار پانی پر بجلی گراتا ہے۔ یہ طوفان ایک سال میں 140 سے لے کر 160 راتوں تک اس ریور پر راج کرتا ہے۔ کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس طوفان کی وجہ اس دریا کا یورینیم کے ساتھ کنیکشن ہے، لیکن وہ خود اس بات سے ایگری نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ کچھ سائنٹسٹ کے مطابق اس ریور کو 2 پہاڑوں نے تینوں سائیڈوں سے گھیر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گرم ہوا جب اینڈیز ماؤنٹین سے آنے والی ٹھنڈی ہوا سے ٹکراتی ہے تو تب یہ طوفان حرکت میں آتا ہے۔ اور کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ در حقیقت یہ ریور ساؤتھ امریکہ کے لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ ایریا کے ساتھ واقع ہے، لہٰذا میتھن گیس کے مسلسل اخراج سے یہ طوفان اس ریور پر راج کرتا ہے، لیکن کسی کو بھی اس کی اصل حقیقت معلوم نہیں ہے۔ ناظرین، 2010 میں ایک دن یہ طوفان زور و شور سے گرجتے ہوئے اچانک رک گیا اور یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ طوفان بغیر کسی وضاحت کے موت کے منہ میں چلا گیا ہو، اور کچھ دن گزرنے کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن ٹھیک 6 ہفتوں کی خاموشی کے بعد یہ طوفان پھر سے بھڑک اٹھا اور تب سے لے کر آج تک اس دریا پر راج کر رہا ہے۔ نمبر 1، کراشے لیک۔ ناظرین، سوویت یونین کے پاس بہت سی نیوکلیئر فیسلٹیز موجود تھیں اور ان میں سے زیادہ تر ان پلانڈ اور ان سیف تھیں۔ ایسے ہی مایک سوویت یونین کی سب سے بڑی نیوکلیئر ویپنز بنانے والی ایک فیکٹری تھی۔ اس فیکٹری میں ایک جھیل موجود تھی۔ اس لیک میں اس قدر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل موجود ہے جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے اس جھیل کے پاس کھڑے رہے تو شاید آپ کی موت ہو جائے۔ ناظرین، اس لیک کی اس قدر خطرناک ہونے کی وجہ سوویت یونین ہے، کیونکہ سوویت یونین نے اپنے نیوکلیئر ویسٹ کو اس لیک کے اندر پھینکنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے نیوکلیئر ویسٹ نے اس لیک کو برباد کر دیا۔ اور اس کے علاوہ 1957 میں ایک زوردار بلاسٹ نے اس فیکٹری کو اڑا دیا اور ریڈیو ایکٹیو ذرات 23,000 کلومیٹر سے زیادہ کے ریڈیس میں پھیل گئے۔ آج یہ ایریا چرنول سے زیادہ ریڈیو ایکٹیو ہے اور ان آفات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اس لیک کو کنکریٹ سے ڈھانپ دیا گیا، لیکن پھر بھی یہ پوری جگہ انتہائی انسٹیبل اور بڑے پیمانے پر ریڈیو ایکٹیو ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔